السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، راہ نور کے آج کے ایپیسوڈ میں اولاد والدین کے ساتھ کیسے چلیں کہ یہ محبتیں اور بڑھ جائیں اور یہ ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے، تو سب سے پہلا اصول ذہن نشین فرما لیجئے، بچے وہ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں۔ کہنے پہ بچہ کبھی بھی نہیں کرے گا، عمل کرنے پہ کرے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، وہ جہاں جہاں دعوت دیتے تھے وہ صرف ایک جملہ کہتے تھے، کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ۔ آج ہم خود سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ سچا ہو جائے۔ آج ہم خود محبتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے محبتیں دینے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ہمیں خود کو ڈالنا پڑے گا، تھوڑی سی قربانی، جیسے گھر کا کچن چلانے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں۔ یقین کریں، 2 روٹیوں کی بجائے 1.5 پہ آ جائیں، 1 پہ آ جائیں، اس کو کم کر لیں، لیکن تربیت کی طرف توجہ دیں۔ حدیث پاک میں ما نحل والد عن ولد افضل من ادب حسن، باپ کا، ماں کا اولاد کو اچھی تربیت دینے سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ نعم العطیہ و نعم الہدیہ، سب سے بہترین گفٹ ہدیہ والدین کا اولاد کو صفات سکھانا ہے، والدین کا اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ جتنا ہم عملاً خود ہوں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے بچے کی شکایت لے کر آیا، یہ ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ عمر فاروق کی عدالت تھی۔ بچہ کہنے لگا، حضرت یہ بتائیں کہ کیا صرف والدین کے ہی حقوق ہیں یا بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ کہ بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو فرمایا ان سے پوچھیں مجھے انہوں نے دینی تعلیم دی ہے؟ جواب ملا نہیں میں۔ میرا نام کیا رکھا ہے؟ جول نام رکھا، جس کا ترجمہ ہی کچھ نہیں بنتا۔ پھر میرے لیے گھر میں انوائرمنٹ تربیت والا رکھا ہوا ہے۔ تینوں جواب میں باپ کی کوتاہی تھی۔ تو بجائے بچے کو ڈانٹ پڑنے کے الٹا والد کو ڈانٹ پڑی۔ دیکھیے، جیسے ڈاکٹر کے لیے کچھ احکام ہیں، مریض کے لیے کچھ احکام ہیں، والدین کے لیے کچھ احکامات ہیں، اولاد کے لیے کچھ احکامات ہیں۔ ہم نے دونوں کو بیلنس کرنا ہے۔ قرآن پاک میں ایک بڑا خوبصورت اسلوب بتلایا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس میں 2 روایت ملتی ہیں۔ یا ابت کا لفظ ہے، ابت کا لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو باپ کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ باپ نہیں مراد، چچا مراد ہیں۔ چچا ہوں یا والد، چچا بھی باپ کے مانند ہی ہوتا ہے۔ باپ 8 مرتبہ قرآن پاک میں یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، اس میں سے 4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑوں سے کس ادب کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یا ابتی لم تعبد الشیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک۔ اتنے پیار کے ساتھ آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر اب مجھے تم نے دوبارہ ایسی نصیحت کی، بات کی، تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا۔ قربان جائیے، کیا تربیت تھی۔ آگے سے جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کہا؟ سلام علیک، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اتنا سخت جملہ، سلام علیک، سلام پیش کرتا ہوں۔ ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ یہ 2 جملے کے اور وہاں سے تشریف لے۔ اب انہوں نے اپنے بڑوں کا ادب کیا۔ آگے اولاد اللہ نے کیا عطا فرمائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ اکبر، حکم آتا ہے، یا ابت افعل یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ اے میرے پیارے بچے، جس کا نام ہی اسماعیل ہے، جس کو رو رو کے اللہ سے مانگا، اے میرے پیارے بچے، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ خواب دیکھا، کوئی حکم نہیں آیا۔ ابت افعل، اے ابا جان، اللہ کا حکم ہے۔ 7 سال کا بچہ
وہ اسماعیل جس کا نام ہی یہ بنتا ہے کہ جس کو رو رو کے مانگا، اے ابا جان میرے اللہ کا حکم ہے افعل ما تؤمر، جو حکم ہے پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جس کو کیا خوبصورت انداز میں کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ کہاں سے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، اللہ وراثت میں تحفے میں ان کے چھوٹوں کے اندر اولاد کے اندر منتقل کر رہا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں برو آباءکم تبر ابناءکم، تم اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرو گے تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گی۔ اس لیے قرآن نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا، برم بوالدے ولم یکن جبارا عصیہ، کہ والدین کا فرما بردار کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا، برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیہ، وہ کبھی شقی نہیں ہو سکتا، ماں کے فرما بردار۔ میرے عزیزو، جو کریں گے وہی ہمیں ملے گا۔ ہم اپنے بڑوں کی دل سے دعائیں لیں، پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے کیا معاملہ بنتا ہے، کیا رحمت، کیا برکت آتی ہے۔ اس کے لیے اپنی اولاد کو بچپن سے ہی قرآن پاک کی تعلیم، حضور علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن، تین چیزیں جو اولاد کو دے دے گا، حضور علیہ السلام کی محبت، ان کی معجزات، کہ ایسے ایسے جن کے لعاب دہن کا یہ صدقہ کہ خشک کنویں میں جائے تو پانی سے بھر جائے، کڑوے پانی میں جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور لعاب دہن کا صدقہ شیر خدا کی آنکھوں میں لگے تو دیوار نظر نہیں آ رہی، شام کی پہاڑیاں نظر آنا شروع ہوگی، صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے تو شام کا اثر ختم ہو جائے، چار بندوں کے کھانے میں یہ لعاب دہن جائے تو پوری فوج کھانا کھا کے چلی جائے۔ امام الانبیاء کے معجزے سنائیں، امام الانبیاء کے ان واقعات کو اپنے بچوں کے سامنے، تاکہ ہمارے بچوں کے لیے آئیڈیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات بنے۔ ایسے ہی ان کے مبارک گھرانے کے حب اہل بیتی، گھرانہ دیکھنا ہے تو حضور کا گھرانہ، اور کوئی ایسا مبارک گھرانہ نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ تین کام ہم کر لیں، لیکن ان تینوں کاموں کو دینے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے ہوں گے۔ یہ گیپ جو آ چکا ہے، کئی والدین ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سخت رویے سے پیش آتے ہیں کہ وہ اپنی دل کی بات نہیں کر سکتے۔ گزارش ہے پیار دینا سیکھیں، جتنا پیار دیں گے یہ گیپ ختم ہوں گے۔ بیٹی اپنی دل کی بات اپنے ماں باپ سے کر سکے، بیٹا اپنے دل کی بات اپنے ماں باپ سے کر سکے، اور بچپن سے ہی ان چیزوں کو لے کے چلیں۔ اب تک جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، رب سے استغفار کیا جائے، رب سے معافی مانگی جائے، اور رب کے حضور استغفار کرتے ہوئے رجوع کیا جائے کہ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کی ویسے تربیت کریں جیسے تو نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا، یا ودودو یا اللہ، اس کو گھروں میں کثرت سے پڑھیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اگر یہ دعا کسی کو آسان لگتی ہے یہ پڑھیں۔ تیسری دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کو پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ان میں سے جو آپ کو آسان لگتا ہے اس کی ضرور کثرت کریں، پھر آپ اس کی برکات دیکھیں۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ راہ نور میں خوش آمدید۔ ایک مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بچے اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں؟ اس بات کو ذہن نشین فرما لیجیے، قرآن پاک نے جو حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اے مرد اے عورت جو تمہیں پسند ہو وہاں شادی کرو۔ یہاں یہ ذکر نہیں کہ جو تمہارے ماں باپ کو پسند ہو، خاندان کو پسند ہو، رشتہ داروں کو پسند ہو۔ کائنات کی سب سے عظیم اور بڑی جوڑی حضرت فاطمہ کی کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اور ادھر سے شیر خدا مولا علی، اور اس کے باوجود اللہ کے محبوب بی بی فاطمہ سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو یہ رائے لینا، والدین اس میں دو بے راہ روی چل رہی ہیں، کچھ والدین بالکل نہیں پوچھتے، کچھ اولادیں بالکل نہیں پوچھتی۔ جو والدین اپنے بچوں کے لیے ایک کپڑا، ایک جوتا، ایک موبائل، ایک گاڑی
ہر چیز ان کی منشا کے مطابق اور ان کی خوشیوں کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہیں، تو کیا اس موقع پہ وہ ڈنڈی ماریں گے؟ اس کو بھی ذرا ذہن نشین رکھیں، ورنہ آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اور دوسری بات، کئی بچے بالکل ہی ایسی جگہ گرنے والے ہوتے ہیں کہ والدین کو جب وہ نظر آ رہا تھا کہ میں تو اپنے بچے کے لیے ایک وقت کا کھانا غلط کھانے کی طرف جائے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ جا کہاں رہا ہے، ان کے دکھ درد کو بھی سمجھے بیلنس کرنے کی۔ کچھ والدین اس طرف آئیں، کچھ بچے اس طرف آئیں، پھر دیکھیے گھروں کے اندر کیا محبتوں والی فضا بنتی ہے۔ اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، جب تربیتیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ کا کیا کرم متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کے برادر ان لا تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے کہ بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ 12 بیٹے، کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو 18 درہم تھے ٹوٹل جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، 3 بر اعظم کا حکمران، 3 بر اعظم کا۔ تو کہ یہ چھوڑ کے، کہ یہ بہت زیادہ پیسے نکال کے دیے کہ یہ اپنے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ تو آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، میں نے ان کا حصہ کسی کو نہیں دیا اور کسی کا حق ان کو نہیں دیا۔ پورے 3 بر اعظموں کو زکوٰۃ دینے والا نہیں، اور اپنے بچوں کے لیے صرف 18 درہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بیوی 3 طرح سے نہیں، ہر طرف جس رشتے سے گمائے شہزادی ہے، باپ بادشاہ، دادا بادشاہ، بھائی بادشاہ اور خاوند امیر المومنین، خاوند پوری دنیا کے 3 بر اعظم ممکنہ دنیا پہ حکمرانی کرنے والے، اور چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں؟ 18 درہم۔ تو میں نے ان کا حق کسی کو نہیں دیا اور کسی کا حق ان کو نہیں دیا۔ اگر یہ نیک ہوئے تو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ ان کا متولی ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ اور اگر یہ نیک نہ ہوئے تو مجھے ایسوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہی ہوا، وہ جو پیسے دے رہا تھا اس کے بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے، اور یہ بچے مختلف جگہوں کے گورنر بنے، اللہ نے ان کو بڑی خیروں کا۔ تو اولاد کو سب سے بہترین جو تحفہ دینا وہ یہ، امام الانبیاء خود اپنی بیٹی کے لیے علیہ السلام بی بی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، کلما کان دخلت قام الیہا، کھڑے ہوتے، فاجلسہا فی مجلس، جہاں خود بیٹھے تھے اس عزت کی جگہ پر بی بی فاطمہ خاتون جنت کو بٹھاتے اور خود سائڈ پہ بیٹھ جاتے، کبھی ماتھا چومتے، کبھی سر چومتے، کبھی ہاتھ چومتے، اور وہ بھی اسی طرح ہی معاملہ ادھر بھی چل رہا ہے۔ تو یہ گھروں میں فضا شروع کریں کہ والدین بھی اپنے بچوں کا ماتھا سر چومیں، اولاد بھی اپنے بڑوں کا، اپنے ماں باپ کا ماتھا سر ہاتھ اس کو چومنے کا مزاج بنائیں۔ یہ ایک عمل والدین بھی یہ شروع کریں، اولاد بھی شروع کرے، جو بسم اللہ کر دے گا اللہ کی اس کے اوپر رحمت اور برکت نازل ہوگی۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس عمل کو اپنی زندگی کے لیے ایک فرض کے درجے میں دے لیں، پھر دیکھیں گھروں میں کیا محبتیں، کیا فضائیں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے کریم رب، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا، ہمارے گھروں کو سکون کا مرکز بنا، اولاد کی تربیت فرما، والدین کی تربیت فرما، اساتذہ کی تربیت فرما۔ اے اللہ، آج والدین کی تربیت میں بھی ضعف ہے، اساتذہ کی تربیت میں بھی ضعف ہے، اولاد کی تربیت میں بھی ضعف ہے، طلبہ کی تربیت میں بھی ضعف ہے۔ یا اللہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ ہم سب کے ضعفوں کا خاتمہ فرما۔ جس کے ذمے جو بنتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو دیکھے، باپ اپنی کوتاہیوں کو دیکھے، اولاد اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں۔ یا اللہ، جب سے ہم نے دوسروں کی کمیوں کو دیکھنا شروع کیا ہے ہم خود کمیوں والے بن چکے ہیں۔ اے کریم رب، اس ماہ مبارک کے صدقے سے یا اللہ ہم سب کو اپنی کمیاں دیکھنے والا بنا۔ روزے کا مقصود بھی تقوی ہے، اور تقوی کا حضرت امام حسن نے جو تعریف بیان فرمائی وہ یہی فرمائی، اللہ ترى نفسک خیرا، کہ تمہیں اپنے نفس کی کوئی خوبی نظر نہ آئے، دوسرے کی خامی نظر نہ آئے۔ یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما اس تقوی کی نسبت کو حاصل کرنے کی، کہ ہمیں اپنی خوبی نظر نہ آئے، دوسروں کی خامیاں نظر نہ آئیں۔ اے کریم رب، جتنی خیریں آقا کریم علیہ السلام نے مانگی ہم سب کو پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، اولاد کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، یا اللہ دشمنوں کی وجہ سے
پورے ملک کے اندر یا اللہ امن کی فضا کو قائم فرما، لسانیت سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب ایک ہیں، ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کے جتنے بھی محافظین ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جو ہمارے دیس کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اپنے تمام تر صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں، ان کو اپنی شیان شان جزائے خیر عطا فرما، اور ہمیں اپنے ہر محسن کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ جو ناقدریوں کی فضا والدین کے بارے میں اولاد کے دلوں میں آ چکی ہیں، اس کو ختم فرما، یا اللہ ایسے ہی ہمارے جتنے بھی ادارے جو ہمارے ملک کی حفاظت کے لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کو ختم فرما، اور جو ان کے اندر غلطی ہیں اس کا بھی خاتمہ فرما، یا اللہ سب کو اپنی مرضی جو تیری مرضی ہے اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، دنیا آخرت کی راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عافیت نصیب فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ کوئی نہ کوئی تو ایک آدھ تو ایسا ہوگا جو تیری بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے، اس آنسو کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی حالت پہ رحم فرما، فضل فرما۔ اے اللہ ہم نیٹ ورک کے متعلقین، انتظامیہ، مالکان، سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی برکت سے یہ خیر کا پیغام پوری امت تک پہنچ رہا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، مزید ہم سب کو خیروں کا ذریعہ فرما، برحمتک یا